السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم مرزا غالب کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ان کی شخصیت کیا تھی، ان کے شاعری کے اسلوب کیا تھے۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب ولادت یعنی کہ پیدائش 1797، وفات 1869۔ پہلے مرزا غالب کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، ان کا تعارف مختصر۔ غالب اردو شعر و سخن میں ایک منفرد اور علیحدہ مرتبے کے شاعر تھے، جن کی روشنی سے آج بھی ایوان شاعری جگمگا رہا ہے۔ نام محمد اسد اللہ خان غالب اسد اللہ بیگ خان تھا اور وہ آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص اور مرزا نوشہ کنیت تھی۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا۔ ندرت بیان، تنوع اور رفت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب، یعنی کہ کلیات غالب جو ہے وہ فارسی میں ہے، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مرزا غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ کے خطابات سے نوازا۔ تو آئیے غالب کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ کلام کی خصوصیات: غالب تقلیدی روش کے قائل نہ تھے، اس لیے منفرد رنگ و سخن اختیار کیا۔ مرزا غالب کے دیوان اردو میں فکر و فن، علم و دانش اور شعور و آگہی کی نشانیاں موجود ہیں، جو ان کے خیال و بیان اور ان کی رعنائیوں کو بیان کرتی ہیں۔ وہ منظر کشی پر بھی عبور حاصل تھا ان کو، اسی بنا پر ان کے کلام کو معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بجنوری دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا دامن کشادہ ہے، جس میں مضامین نو کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ مضامین نو یعنی کہ نئے نئے مضامین کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ان کا لب و لہجہ بھی قابل توجہ ہے۔ وہ سیدھے اور سپاٹ انداز کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے اشعار کا لب و لہجہ بالعموم چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ گو کے سیدھے سادے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر آواز میں بانک پن، بے ساختگی اور برجستگی ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے آواز میں ایک شوخی، ایک بانک پن، ایک الگ ہی انداز نمایاں ہوتا ہے، جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے منفرد کرتا ہے یا جدا کرتا ہے۔ انہوں نے زبان کے استعمال کو ایک فن بنایا اور وسعتیں پیدا کی۔ کبھی وہ فارسی کے اثر سے ایسے گل تراشتے ہیں، یعنی کہ ایسے گل کہتے ہیں پھولوں کو، تراشنا یعنی کہ ان کی کاٹ چھانٹ، کہ شاعری کو جو ہے انہوں نے گل بوٹوں کی طرح سے تراش خراش کی انہوں نے، کہ وہ آنکھوں کے سامنے چمن زار نظر آتے ہیں اور کہیں اردو محاورے اور روزمرہ کی گفتگو کو اس سادگی سے بیان کرتے ہیں کہ دل میں اتر جائے۔ غالب نے اردو غزل کو فلسفیانہ انداز عطا کیا۔ غالب نے اردو غزل کو ایک دہن عطا کیا اور غزل میں فلسفیانہ طرز فکر کو داخل کر کے اس کا دائرہ وسیع کیا۔ غالب کو زندگی اور زمانے کے ہاتھوں رنج و الم کی کیفیت سے بھی گزرنا پڑا۔ ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو خوشی اور غم دونوں کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے کلام میں غم کی لہریں بھی محسوس ہوتی ہیں، مگر یہ غم میر کے غم سے مختلف ہے۔ ان کا غم فلسفیانہ ہے اور وہ اپنے دل و دماغ کو غم کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان کی شخصیت غالب رہتی ہے، ان کے ہاں مرنے کی آرزو سے زیادہ جینے کا حوصلہ ہے۔ یوں تو ہر شعر اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ طویل مضامین کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا شاعری کا کمال ہے، مگر اختصار پسندی کی جو مثالیں اور سلیقہ غالب کے یہاں ہیں، کم ہی شعراء کو نصیب ہوا۔ غالب کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ ترین نمونے ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں ایک خوشباش انسان تھے، مگر ان کے مزاج میں شوخی اور ظرافت جو ہے وہ اس طرح سے بھری ہوئی تھی جیسے کسی ساز کے تاروں میں سر بھرا ہوا ہو۔ شاعرانہ مزاج کی عمدہ اور کامیاب مثالیں جو غالب کے یہاں ہیں، وہ کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ہیں، مگر وہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے تھے، حد سے نہیں گزرتے تھے۔ غالب کے اشعار میں سادہ اور آسان الفاظ ہیں، مگر معنوی اعتبار سے ان کے اشعار میں بلا کی گہرائی ہے۔ غالب کے اشعار میں روزمرہ محاورے سے خوبصورت نکھار آ گیا ہے۔
اس سے ان کے کلام بیان کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ غالب ایک عظیم شاعر ہیں، ان کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا اور سراہا ہے۔ غالب ایک فرد ہی نہیں، ایک نسل ہیں۔ وہ دلچسپ لمحوں کے ترجمان نہیں بلکہ ایک پورے نمائندے ہیں، ایک پورے دور کے نمائندے ہیں۔ غالب اپنے عصر کا آئینہ ہی نہیں تھے بلکہ ہمارے آج کے دور کے ہم عصروں کے بھی ہم عصر ہیں، اور اسی لیے غالب ہر دور میں زندہ رہے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ اپنے دوست کے ساتھ کھانے میں نمک کی طرح رہو، کہ کھانے میں نمک موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی کو سب محسوس کرتے ہیں لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔